اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں منصوبات کے بارے میں۔ منصوبات میں سے ہم نے پہلا منصوب مفعول مطلق پڑھا، اس کے اقسام، اس کے احکام پڑھے۔ کل ہم نے جو شروع کیا وہ مفعول بہ شروع کیا، بتایا مفعول بہ کس کو کہتے ہیں۔ مفعول بہ وہ اس میں منصوب ہے۔ دیکھیے کیا ہے، مفعول مطلق تو مصدر منصوب ہے، مصدر ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مفعول بہ ایک اسم ہوتا ہے، مصدر نہیں ہوتا۔ حالانکہ مصدر بھی اسم ہوتا ہے لیکن یہ مصدر نہیں ہوتا، مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے۔ یہ اسم ایسا اسم منصوب ہے، بتائیے مفعول بہ کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ فعل واقع ہو سے مطلب سمجھ میں آیا؟ آپ ضرب زید امرن تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر زید کا مارنا اس پر صادر ہوا، لیکن ما ضرب زید امرن میں زید نے امر پر کو نہیں مارا، تو کیا مارنا اس پہ صادر ہوا؟ نہیں مارا اس نے، تو پھر یہ مفعول بہ کی تعریف خراب نہیں ہو جائے گی؟ کہا کہ نہیں، یہاں جو انہوں نے کہا ہے کہ فاعل کا فعل مفعول پر واقع، مفعول اس میں وہ اس میں منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ فعل واقع ہونے سے مراد وہ نسبت جو فعل کے اندر موجود ہے فاعل کی، وہ نسبت اس کے اوپر واقع ہو۔ ضرب زید میں زید کی جو مارنے کی نسبت اس پہ واقع ہوئی ہے، اور ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا تو نہیں مارنے کی نسبت اس پہ واقع ہوئی ہے، تو نسبت واقع ہونا مطلب ہے یہاں پہ۔ ورنہ اگر یہ کہ مفعول بہ وہ اس میں منصوب ہے جس فاعل کا فعل واقع ہو، تو اس کا مطلب پازیٹیو جو مثبت فعل ہے بس وہی، وہ تو مفعول بہ کی تعریف صادق آئے گی، جو نگیٹیو منفی وہ صادق نہیں آئے گی، کیونکہ ما ضربہ نہیں مارا تو نہیں مارا تو مار تھوڑی واقع ہوئی پھر اس میں۔ کہا کہ نہیں، یہاں پر مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ فاعل کی طرف جو فعل کی وہ نسبت ہے، وہ نسبت مفعول پہ واقع ہوتی ہے، کہیں پہ مارنے کی، کہیں پہ نہ مارنے کی نسبت واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے مفعول بہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور کیا پڑھا تھا کہ مفعول بہ کی کیا ہے، عامل کون کون سا ہو سکتا ہے؟ فعل، مصدر، کیا کون کون سی چیزیں عامل واقع ہوتی ہیں مفعول بہ کی؟ بہرحال تو رتبے کو کہا تھا، رتبہ کیا تھا مفعول بہ کا؟ مؤخر ہوتا ہے فاعل سے، فاعل سے مؤخر ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، ہاں یہ کہا تھا کہ فعل کو مفعول بہ کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب فعل متعدی ہو، ٹھیک ہے، فعل جب مفعول بہ یا ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے، اس میں صریح یا تعویل کرنی پڑتی ہے۔ اصل کیا تھی مفعول بہ کی؟ وہ فاعل سے مؤخر ہوتا ہے جب تک اس کے مؤخر کرنے سے لفظی یا معنوی خلل کی طرف منجر نہ ہو، جب تک یہ کام، اور جب بھی اس کو مؤخر کرنے سے، مفعول بہ کو مؤخر کرنے سے کچھ لفظی یا معنوی خلل واقع ہو جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر مفعول کو مؤخر نہیں کریں گے، مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بالکل ابتدا میں، جب ہم نے مرفوعات کی گفتگو شروع کی تھی فاعل کی۔ پھر یہ کہا تھا کہ جائے مفعول بہ کے اوپر ایک لام جارہ جو کہ زائدہ ہوتا ہے، اس کا داخل ہونا جائز ہے، اور یہ فقط تاکید کے لیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں، نہ اس کا متعلق ہوتا ہے نہ کچھ۔ پھر اب بتایا تھا یحذف المفعول بہ، آج یہاں سے پڑھنا ہے نا، مفعول بہ، ہاں مفعول بہ حذف ہو جاتا ہے اذا دلت علیہ قرینہ، جب اس کے اوپر قرینہ بینہ داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یا تو جائز ہے اس کے مفعول بہ کا حذف ہونا، کہیں کہیں واجب ہے۔ جائز کہاں ہے؟ جیسے مثال کے طور پر شربا زید فسکرا، زید نے پیا اور وہ مدہوش ہو گیا، تو یہاں پر کیا پیا جو وہ ہو گیا؟ شربا سے سمجھ میں آ رہا ہے شراب پی، شربا سے پیا شراب پی، اس نے وہ پھر کیا ہو گیا؟ شرب الخمرہ، نے شراب پی۔ دیکھیے یہاں پہ خمرہ حذف ہے نہیں ہے جی،
تو مفعول بھی حذف ہو گیا جب قرینہ ہو. تو یہ قرینہ کیا ہے جو شراب کے شراب ہے یہاں پہ؟ کیسے پتا کہ یہاں پہ شربہ کے بعد خمرہ حذف ہے؟ احسن. سکرا، مدہوش ہونا، نشے میں آ جانا اس بات کا قرینہ ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے نشہ کیسے ہوتا ہے؟ شراب سے. لہذا ایک قرینہ ہے. اس لیے یہاں پر اب ظاہر سی بات ہے دودھ پی کے تھوڑی مدہوش ہوتا ہے، چائے پی کے تھوڑا ہی ہوگا. تو اس قرینہ موجود ہے سکرا کہ یہاں پر شراب خمر حذف ہے، تو مفعول بھی حذف جائز ہے. یا یہ کہ کبھی واجب ہوتا ہے وہ اما وجوباً، جیسے پھر مثل افت تو وہ افادنی الصدیق ہو. افت تو اے افت تو وہ افادنی الصدیق ہو، یا حذف ہے جی، کیونکہ باب تنازع والی بات آ گئی ہے کہ جب افادنی الصدیق ہو، دوسرے والے کو عمل آپ نے دے دیا، دوسرے والے کو باب تنازع یاد ہے نہیں؟ دو عامل ہوتے ہیں، معمول ایک ہوتا ہے، دونوں میں جھگڑا ہے تو کسے عمل دیں؟ کسے عمل دیں؟ جیسے افتو کو چاہیے ایک مفعول، فعل و فاعل ہے نا، افتو کو چاہیے ایک مفعول، اور افادنی کو چاہیے افادہ فعل نون وقائے یا مفعولی سے چاہیے ایک فاعل، اور ہے ایک چیز یہاں موجود الصدیق. تو بتاؤ اسے افتو کا مفعول بنائے یا افادنی کا فاعل؟ یہ ایک بحث ہے، پورا ایک باب تنازع کے نام سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. تو اگر کسی نے کہا پہلے کو عمل دیں گے، کچھ نے کہا دوسرے کو عمل دیں گے، اپنی اپنی ان کی علتیں اور وجوہات تھیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بہرحال جب دوسرے والے کو عمل دیا، وہ کسے دینا ہے کیسے دینا ہے کیا اقوال ہے وہ بات کی بات ہے، پھر پڑھیے گا اس میں آئے گا آگے. لیکن فی الحال افادنی الصدیق کو، دوسرے والے کو ہم نے اس میں عمل دیا گیا ہے. دیکھیے افادہ فعل نون وقائے یا مفعول، یا صدیقوں کو مرفوع پڑھا انہوں نے، فاعل بنا دیا اس کا، فعل فاعل مفعول. تو اب افتو کو مفعول کی ضرورت تھی؟ اگر ہم کہہ دیں افتو ہو، وہیں پہ افتو ہو کہہ دیتے، مفعول ذکر کر دیتے ہو، تو کہاں پلٹتا ہو؟ صدیق کی طرف. تو ضمیر ما قبل کی طرف پلٹتی ہے، ماں باپ کی طرف. ادھر دیکھو کتاب کا. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے کو عمل دیں گے، ان کی اپنی علت دلیلیں ہیں. کچھ جس نے یہ کہا کہ دوسرے کو دیں گے تو ان پہ دوسرے کو انہوں نے دے دیا، تو ان پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے. تو پھر افتہو اگر اس کا مفعول وہاں ہوگا تو پھر وہ ماں باپ کی طرف پلٹے گا، ضمیر کا قاعدہ ٹوٹ جائے گا. کہا کہ نہیں، ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہاں پہ حذف رکھیں گے مفعول کو. پھر تو یہاں مفعول کو حذف کرنا واجب ہے. تو آپ افتہو نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ہو پھر پلٹے گا صدیق کی طرف جو بعد میں ہے، جو اور ضمیر کے خلاف بات ہو جائے گی. ضمیر ما قبل کی طرف پلٹتی ہے، ماں باپ کی طرف نہیں. اگر دوسرے بار پہلے والے کو عمل دے دیتے تو یہ پرابلم ہی نہ آتی. آپ کہتے افتو افادنی صدیقہ ہے نہیں، پھر افادنی کا فاعل ضمیر مان لیتے ہوا ہے نہیں. لیکن بہرحال ان لوگوں کی بات الگ ہے، ان لوگوں کے اعتبار سے ہے یہ جن لوگوں نے دوسرے کو عمل دیا ہے افادنی کو. ٹھیک ہے. لہٰذا پھر پہلے والے پہ ضمیر کا حذف کرنا، مفعول بہی کا حذف کرنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ ورنہ پھر ماں باپ کی طرف پلٹے گا، جو کہ ضمیر کے خلاف ہوگی بات. بہرحال سمجھ میں آ گئی ہے. پھر توضیح دوں؟ کس لیے توضیح نہ دینے کے لیے، نہیں سمجھ میں آنے کے لیے؟ گردن ہلا دی تم نے اتنی بڑی. ارے باب تنازع آپ کو یاد ہوگا، سمدیہ میں بھی تھا، یہ ہدایہ میں بھی تھا. باب تنازع کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر دو عامل ہوں، مثال کے طور پر خود اسی دیکھ لیجیے. اتنا سخت ہو رہا ہے تو اس کو اسی کو مثال سے دیکھ لیجیے. افت تو افادنی. باب تنازع یعنی کسے کہتے ہیں؟ جھگڑا ایک طرح سے. باب تنازع کہتے ہیں کہ جب کسی کلام میں دو عامل ہوں، معمول ایک ہو، تو ان دو عاملوں میں آپس میں تنازع اور جھگڑا یہ ہوتا ہے کیا؟ جیسے افتو میں افتو فعل اور تو فاعل ہے نا، اسے مفعول کی ضرورت ہے. یہ کہے گا مجھے مفعول چاہیے،
افادنی کو افادہ فعل یا نون وقائے یا مفعول ہے، فاعل نہیں ہے اس کا، اسے فاعل چاہیے. تو دونوں میں اس بات کو لے کے جھگڑا ہے کہ یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، چیز ہے ایک تو ہاں ٹھیک ہے بہرحال دونوں میں آپس میں تنازع ہے کہ مجھے یہ چاہیے، اسے کہتے ہیں باب تنازع. باب یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، یہاں بھی شاید آتا ہو، آ چکا ہے پہلے سمجھ گیا میں باب تنازع. ٹھیک ہے، تو کسے عمل دیں گے؟ مسئلہ یہ ہے. کچھ نحوی کہتے ہیں کہ پہلے والے کو عمل دیں گے، دوسرے کو ایسے چھوڑ دیں گے. کچھ کہتے ہیں دوسرے کو. اپنی اپنی دلیلیں ہیں، جو دلیل آپ کو اچھی لگے اس کی مان لینا. آپ بھی آپ کو کس طرف جانا ہے، آپ کو جو جس کی دلیلیں آپ کو ان کے مطابق لگے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ لوگ، اگر ہم اس کو دوسرے والے دنوں میں دوسرے کو کہتے ہیں دوسرے کو عمل دیں گے، اس کے اعتبار سے دیکھیے افادہ فعل نون وقائے یا مفعول سے فاعل چاہیے، فاعل دے دیا. تو وہ لوگ کہ جو دوسرے کو عمل دیتے ہیں تو پھر پہلے کے مفعول کا کیا کریں گے؟ تاکہ اس مفعول کو پھر حذف کرنا واجب ہے. اس میں کیا تھا؟ حذف کرنا کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اگر ہم اسے حذف نہیں کریں گے تو یہ ضمیر کہاں پلٹے گی؟ ماں باپ کی طرف. ماں جس کا اگر اسے کیوں ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول ہو اس ٹائم یہ اس کا مفعول ہوگا. یہ ضمیر جب اس کی طرف پلٹے گی تو یہ لفظ بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی. لہذا یہ ضمیر کس لیے وضع کی گئی؟ ضمیر کا اصل کیا ہے؟ وہ اپنے ماں قبل کی طرف پلٹتی ہے، لفظاً اور رتبتاً ماں باپ کی طرف نہیں پلٹ سکتی. اگر لفظاً کوئی چیز رتبتاً کوئی مؤخر ہے تو لفظاً اسے مقدم کرنا پڑتا ہے. یاد ہے اطلاع ابراہیم ربہ فاعل ہے، رتبہ مقدم ہے، ابراہیم مؤخر ہے کیونکہ مفعول ہے. اب کیونکہ مفعول کا رتبہ بھی مؤخر ہے اور ابراہیم کو ربہ کے بعد بھی لا دیتے تو لفظاً اور رتبتاً دونوں مؤخر ہو جاتا. ربہ ابراہیم، اذ ابتلی ابراہیم ربہ ہے قرآن کی. اگر ہم بالفرض یہ یہاں ہوتا ابراہیم تو ابراہیم مفعول ہے، مفعول کا رتبہ فاعل کے بعد ہوتا ہے، لفظ میں بھی یہ مؤخر ہے، رب کے بعد ہے. ٹھیک ہے، ربہ فاعل سے مفعول کی ضمیر ملی اور کہاں پلٹے گی؟ اور ابراہیم رتبتاً بھی بعد میں ہے، لفظ میں بھی بعد میں ہے، ضمیر کے خلاف ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا تھا. یاد ہے قرآن میں کیا ہے؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ. تو اگر کوئی چیز جو لفظاً اور رتبتاً مؤخر ہو اور اس سے پہلے وہ ضمیر اس کی طرف پلٹ رہی ہو تو یہ غلط اگر بیٹھا ہو تو پھر اس کو رتبہ تو آپ اس کا مقدم کر نہیں سکتے کیونکہ اس کا ذاتی ہے بھائی مؤخر ہونا فاعل سے مفعول کا. لہذا آپ اس کو لفظ میں مقدم کر دیجیے تاکہ ضمیر کی مخالفت نہ ہو. اب ضمیر دیکھیے ماقبل کی طرف پلٹ رہی ہے، یہ بات. اسی طریقے سے جب ہم نے دوسرے کو عمل دے دیا، صدیق فاعل ہو گیا، افادہ کا یا مفعول ہو گیا تو افد تو فعل و فاعل مفعول رہ گیا، اس کا مفعول کو حذف کرنا واجب ہے. کیوں؟ افد تو مثال کے طور پر اگر ضمیر ہے تو کیونکہ یہ ضمیر یہاں پلٹے گی جو غلط ہو شاید، اس لیے یہ یہاں پر اس کا حذف کرنا واجب ہے. تو مفعول بہ کب حذف ہوتا ہے؟ کہا کہ جائز ہے حذف ہونا کب؟ جب قرینہ موجود ہو. مثال کے طور پر شربا شربا خالد فسکرا. شربا زید، کیا کیا زید نے؟ حذف ہے، قرینہ موجود ہے، کیا سکارا، کس چیز کو پی کے مدہوش ہوتا ہے؟ شراب کو. تو شربا خالد، بولیے شرب الخمرہ ہوگا نہیں، حذف ہے کیونکہ یہاں پہ قرینہ واجب کا بیان کرنا یہیں پر جا افادنی تفتو افادنی الصدیقوں میں پھر مفعول کا حذف کرنا، مفعول بہ کا حذف کرنا واجب ہے. فوائد المفعول بہ کیا ہے؟ خلیق بالذکر بالذکر. مفعول بہ کا حق یہ ہے کہ وہ ذکر ہو لکونہ مقصود فی المعنی لاتمام الفائدہ. جی اس لیے کہ وہ معنی میں مقصد وہی ہوتا ہے تاکہ معنی پورے ہو سکیں. ولیکن مفعول بہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے کیونکہ معنی میں وہ مقصود کلام ہوتا ہے.
ولیکنہ قد یحذف، کبھی کبھی مفعول بہ حذف ہو جاتا ہے اذا کان معروفا، جب بہت زیادہ مشہور ہو، جیسے آپ نے دیکھا شرب زید فسکرہ، حذف ہوا نہیں ہوا، قرینہ موجود ہے سکرہ، یا رعت الماشیۃ، آگے کیا ہے مٹ رہا ہے اس میں، اے ورعت الماشیۃ اے عشب، ہاں چرواہے نے چڑھا، لکڑی تو چری جاتی ہے، رعا، وقد یوزف ایضا طلبا، کبھی کبھی حذف ہوتا ہے طلبا اختصار کی وجہ سے بھی مفعول بہ حذف ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یغفر اللہ لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دیتا ہے، اے یغفر الذنوب، ذنوب حذف کرے گی مختصر کرنے کے لیے، الا غیر ذلک من الاعتبارات، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کچھ اعتبارات ہیں، التی تراہ بالتفصیل، جس کو تفصیل سے آپ دیکھیں گے کتب بیان میں، علم بیان کی کتاب میں جا کے دیکھیں گے کب کب مفعول بہ کو حذف کیا جاتا ہے اختصار کے لیے اور قرائن کے لیے، کس چیز کے لیے، سب لیکن قد یحذف عمل المفعول بہ، اور کبھی کبھی یہ تو تھا مفعول بہ حذف ہوتا ہے، کبھی کبھی مفعول بہ کا عامل حذف ہوتا ہے، اما سماعن، یا تو سماعن، سماعیہ آپ کے اختیار میں نہیں، بس انہوں نے اہلا و سہلا، یعنی نہیں تھا اہلا و سہلا، یعنی وطاعت سہلا، تو یہاں پر سماعی ہے حذف، انہوں نے حذف کیا آپ بھی، وہ اما قیاسا، یا پھر قیاسی ہے، قاعدتاً آپ جہاں بھی ایسا دیکھیں حذف کر سکتے ہیں، وذالک، یہ قیاسی جو ہے کبھی جائز ہوتا ہے استفہام کے جواب میں، جیسے کوئی کہے آپ، میں کہوں من ضربتا، تم نے کسے مارا، تو آپ کیا کہیں گے زیدن، من ضربتا، تم نے کسے مارا زیدن، یعنی ضربت تو زیدن، تو عامل حذف نہیں ہوا، جائز ہے، لیکن وجوباً کب، باب اشتغال میں، یا اس کے بعد کیا، فی باب الاشتغال و باب الندا والاختصاص، بابین تھا یہ، دو باب ندا اور اختصاص وغیرہ کے، جیسا کہ آپ باب ندا، باب اختصاص، بابی نہ تو بابین تھا، بابین، اب تعدل فعل الاکثر من مفعول انشاءاللہ کل پڑھیں گے، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللهم صل على محمد وآل محمد.